صدیوں پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عقلمند اور نیک لوہار اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ان کا پرانا سا ایک مکان تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں وہ باپ بیٹا رہتے اور دوسرے کمرے کو انہوں نے استبل بنا رکھا تھا جہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا۔ وہ گھوڑا بہت شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ سالوں پہلے بوڑھے لوہار کو کسی نے گھوڑے کا بچہ تحفے میں دیا تھا اور اس نے بھی ایک باپ کی طرح اسے پالا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا اس کا ایک نہیں 2 بیٹے ہیں۔ جب وہ گھوڑا جوان ہوا تو چاروں اور اس کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور اس کی تعریف کیے بنا رہ نہ پاتے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ساتھ والے گاؤں کے ایک رئیس کو بھی اس گھوڑے کی خبر ملی۔ اسے گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ لوہار کے گھر آیا اور گھوڑے کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بوڑھے کو بلایا اور اسے منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ لوہار نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا نہیں میرا بیٹا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ وہ رئیس مایوس ہو کر لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے بوڑھے لوہار کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ بوڑھے لوہار کے گھر آئے اور اس کو سمجھایا کہ تم ایک غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کتنی دیر سنبھال کر رکھ لو گے؟ تمہیں اچھی قیمت مل رہی ہے، اسے بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ گھوڑا کوئی چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بوڑھا مسکرا دیتا اور سب کو شکریہ کہہ کر واپسی کا راستہ دکھاتا۔ بوڑھے لوہار کی ایک عادت تھی کہ وہ درویش لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور جب بھی کوئی ایسا بزرگ نظر آتا تو اس سے معرفت اور دانائی کی باتیں سیکھتا۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں کے اسی رئیس نے لوہار سے گھوڑا حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بوڑھے شخص کو درویش کے روپ میں ڈھال کر لوہار کے پاس بھیجا۔ وہ نقلی درویش جب لوہار کے گھر آیا تو اس سے کہنے لگا، میں اس گھوڑے سے متعلق ایک پرانا راز جانتا ہوں۔ یہ گھوڑا دراصل ایک قدیم نسل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ صرف خاص اور امیر لوگوں کو ہی راس آتا ہے۔ اس نے مزید ڈرایا کہ اس نسل کے گھوڑے گھر کے جوانوں کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ جاتے جاتے اس نقلی درویش نے لوہار کو خبردار کیا، ایسے گھوڑے ہمیشہ اپنے مالک کے نصیب کو بدلتے ہیں، لیکن نصیب کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ لوہار نے بزرگ کی بات کو غور سے سنا اور کہنے لگا، جو کچھ میرے نصیب میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے میں اپنے فیصلے اللہ کی رضا پر چھوڑتا ہوں۔ اگر یہ گھوڑا واقعی آزمائش کا سبب ہے تو میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسے کسی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ اس نقلی درویش کی بھی کوشش ناکام رہی اور وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ چونکہ لوہار درویشوں کی باتوں کو بہت سنجیدہ لیتا تھا، اس لیے جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے دل میں اس درویش کی باتوں نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی اس گھوڑے کے ساتھ کوئی ایسا راز جڑا ہوا ہے جس کا اسے علم نہیں۔ پھر ایک ایسا دن آیا جب وہ اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھوڑا وہاں سے غائب تھا۔ پریشان ہو کر وہ دونوں آس پاس دیکھنے لگے مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بوڑھے لوہار نے اپنے بیٹے کو گھوڑے کی تلاش میں بھیجا۔ وہ کئی دن جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا رہا لیکن گھوڑے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جب وہ گھر واپس لوٹ رہا تھا تو دوسرے گاؤں کے رئیس نے اپنے کچھ کارندے بھیجے اور انہوں نے لوہار کے بیٹے کو پکڑ لیا اور اسے بہت مارا پیٹا۔ جب گاؤں والوں کو ان واقعات کا پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے اس کے گھر آئے۔ جن لوگوں نے لوہار کو گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے جھٹ سے اسے تانا دیا کہ تمہیں سمجھایا تھا گھوڑا بیچ دو، لیکن تم اس وقت اپنی اکڑ میں تھے اور ہماری بات نہ مانی۔ اب ہم تمہاری بدقسمتی پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ گھوڑا بھی گنوا بیٹھے اور بیٹا بھی زخمی ہو گیا۔ لوہار ان سب کی باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم سب میرے پاس آئے اور ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔
یہ درست ہے، آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب تھا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے میرے بیٹے کو بھی زخمی کیا گیا۔ اس حد تک تو بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے تم لوگوں نے یہ کیسے طے کر لیا کہ یہ سب میری بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، شاید صدمے کی وجہ سے بڈھے کا دماغ سٹھیا گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا بھی چوری ہو گیا اور بیٹا بھی زخمی ہوا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ سب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس بات کو ابھی 3 دن گزرے تھے کہ اچانک وہ گھوڑا گھر واپس لوٹ آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اکیلا نہ تھا، بلکہ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے اور بھی لے آیا۔ پورے علاقے میں اس خبر کی دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے لوہار کو مبارکباد دینے لگے۔ جو لوگ اسے گھوڑا گم ہو جانے پر تانے دیتے رہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی۔ گھوڑے کا چلے جانا دراصل تمہاری بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی تھی۔ دیکھو، آج ایک کی جگہ تم 6 گھوڑوں کے مالک بن گئے ہو۔ لوہار نے حیرت سے یہ تبصرے سنے اور کہنے لگا، بھائیو، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ درست ہے کہ میرا گھوڑا واپس آ گیا اور وہ اپنے ساتھ 5 گھوڑے اور بھی لے آیا، مگر اس میں خوش قسمتی کی بات کہاں سے آ گئی؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور کہنے لگے، بڈھا 6 گھوڑوں کا مالک کیا بنا؟ یہ تو گھمنڈی ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لوہار اور اس کے بیٹے پر اب کام کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایک کی بجائے انہیں اب 6 گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ کچھ دنوں بعد ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ بوڑھا لوہار اور اس کا بیٹا گھوڑوں کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک جنگلی گھوڑا بگڑ گیا اور اس نے زوردار جھٹکا دے کر لوہار کے بیٹے کو زمین پر گرا دیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوہار نے صبر سے کام لیا، لیکن اسے اس درویش کی باتیں یاد آنے لگیں۔ جب گاؤں والوں تک یہ خبر پہنچی تو پورا گاؤں بوڑھے لوہار کے گھر امڑ آیا۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے اور ہم غلط تھے۔ ان 5 گھوڑوں کا آنا دراصل خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، آپ کے لیے تو مشکل اور بھی بڑھ گئی۔ لگتا ہے آپ کی قسمت ہی خراب ہے۔ بوڑھے لوہار نے یہ سن کر ٹھنڈی آہ بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہنے لگا، گاؤں والو، ہر واقعے میں قسمت کو دوش نہ دیا کرو، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کیا کرو۔ تم لوگ تو فوراً فتویٰ جاری کر دیتے ہو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا، اس حد تک تو بات درست ہے، باقی قسمت کے بارے میں قدرت ہی بہتر جانتی ہے۔ لوہار کی یہ بات سن کر گاؤں والے غصے میں کہنے لگے، چلو بھائیو، یہ بڈھا تو ہر دفعہ ہمیں ذلیل کرتا ہے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ وہاں سے چل دیے۔ اس بات کو 2 ہفتے گزرے تو قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا اور اچانک جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ نے ملک کے تمام نوجوانوں کو ڈھونڈنے اور انہیں فوج میں جبری بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ اگلے ہی روز ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور بوڑھے لوہار کے زخمی بیٹے کے سوا تمام نوجوانوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب گاؤں والے روتے پیٹتے بوڑھے لوہار کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن تم تو ہم سب سے سیانے نکلے۔ واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو یہ تمہاری خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو گھر میں ہے اور کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے لوہار نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، بھائیو، اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو اب بھی پریشان نہ ہوتے۔ میرا ایمان ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ چند ہفتے گزرے تو بادشاہ کی فوج نے دوسرے ملک کی فوج کو شکست دے دی اور ہر طرف امن قائم ہونے لگا۔ بادشاہ کو گاؤں گاؤں جا کر اپنے عوام کی حالت دیکھنے کا شوق تھا تاکہ جنگ کے بعد کے حالات کو بہتر طور پر جان سکے۔ ایک دن بادشاہ نے گاؤں والوں کو اپنے دربار میں دعوت دی
تمام گاؤں وہاں جمع ہوا اور بوڑھا لوہار بھی وہیں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے بادشاہ کو لوہار کے ساتھ پیش آئے تمام واقعات بتائے، اس کے گھوڑے کا گم ہو جانا، پھر اس کے ساتھ مزید 5 گھوڑے آنا، پھر اس کے بیٹے کی ٹانگ کا ٹوٹ جانا، لیکن اسی حادثے کی وجہ سے جنگ میں نہ جانا۔ سب نے کہا کہ یہ بوڑھا لوہار قسمت کا دھنی ہے۔ بادشاہ نے لوہار کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری قسمت کے اتار چڑھاؤ کی کہانی سنی۔ تمہاری قسمت کے یہ واقعات حیران کن ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم ہر آزمائش کو بغیر کسی شکایت کے قبول کرتے ہو۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تمہارے پاس یہ حکمت اور صبر کہاں سے آئے؟ بوڑھے لوہار نے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری حکمت میری آزمائشوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ ہر واقعہ، چاہے وہ بظاہر خوشی کا ہو یا غم کا، دراصل ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں نہ تو خوشی میں مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی غم میں مایوس، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی دراصل حقیقی خوش قسمتی ہے۔ بادشاہ لوہار کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، تمہارے صبر اور حکمت کی وجہ سے میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے گاؤں کا سردار مقرر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک مکان، گھوڑوں کا استبل اور گھوڑوں کی نگرانی کے لیے 6 کارندے بھی مقرر کرتا ہوں۔ بوڑھے لوہار نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ انعام میرے لیے بہت بڑا ہے، لیکن میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ نے جو بھی عطا کیا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کروں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل YM وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔